چھوٹے خان، بڑی تباہی ہو گئی ہے جی۔ داریاں سائی نے خودکشی کر لی ہے جی۔ مائی سکھاں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو مائی؟ ہوش میں تو ہو؟ شہویز پر چھایا نیند کا سارا غلبہ منٹوں میں چھٹ گیا۔ اڑی رنگت کے ساتھ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سائیں، میں تو ان سے ناشتے کی تفصیلات پوچھنے گئی تھی، مگر ان گنہگار آنکھوں نے جو منظر دیکھا بڑا ہولناک تھا۔ بیوی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ بڑے خان انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ وقت کم تھا، اس لیے آپ کو بتانے کا حکم مجھے دے گئے ہیں۔ مائی سکھاں نے رپورٹ پہنچائی تو وہ تیزی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ہسپتال روانہ ہوا۔ کیسی ہیں وہ؟ ہاسپٹل پہنچ کر پہلا سوال جو شہویز نے کیا وہ فطری سا تھا۔ زندہ ہے؟ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے وہ پریشانی میں بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا بابا سائیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید کل والی گفتگو کی بھنک لگ گئی ہوگی۔ یہ سب ان کے بھائیوں کے فتور کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا تھا بھابھی کی غیرت میرے نام سے خود کو منسوب کرنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ بات وہ نہیں ہے شہویز، میری خود بات ہوئی ہے کل داریہ سے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے مجھے لگے کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ حالانکہ میری خود غرض دل کی یہی خواہش تھی کہ وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور خاندان کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تم اس رشتے پر فی الحال انکاری ہو۔ شاید اسی بات سے نا امید ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ جہاں داد خانزادہ کی باتیں سن کر وہ مکمل سناٹے میں آ گیا تھا۔ مجھے خوف ہے اس کے بھائیوں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ کوئی تماشا نہ کریں۔ داریہ کی اس حالت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں، خاص طور پر تم۔ اپنی بیوی کے آگے تمہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، کسی کا حق بھی نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی موت کے ذمہ دار سراسر تم ہوگے شہویز، تم۔ جہاں داد خانزادہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو وہ نیچے ہی زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ پچھتاوے کی ہلکی سی چنگاری اس کے دل میں لگنے لگی تھی۔ 2 دن بعد داریہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ ان 2 دنوں میں شہویز مکمل منظر سے غائب رہا تھا۔ حویلی میں چیدہ چیدہ سے چند مہمان بھی جمع ہو چکے تھے، جن میں داریہ کے میکے والے شامل تھے۔ ایشال شہویز کے غائب ہونے پر پہلے سے ہی پریشان تھی۔ گھر میں ہوتی خفیہ سی سرگرمیوں نے اس کی سانسیں مزید تنگ کر دی تھی۔ بھابھی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بڑے گہرے خوف کے سائے میں گر کر وہ ان کے روبرو ان سے سوال کر رہی تھی۔ جواب میں آنسو پیتی داریہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کی وجہ سے اگر میرے خوشیوں بھرے سنسار میں آگ لگی تو یاد رکھیے گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے شوہر، اپنے پیار کے معاملے میں ہر لڑکی خود غرض ہوتی ہے۔ اشال کا رد عمل فطری تھا۔ مولوی صاحب کی آمد پر تو اشال کا دماغ پوری طرح سے معاف ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تھکا ہارا پریشان حال بجھے چہرے کے ساتھ شہویز بھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اشال بنا ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ شہویز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تایا ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز انہیں روکیے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جتنا غبار دل میں چھپا تھا آنسوؤں کے ذریعے اشال نے بہا دیا۔ شہویز سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو موندے اس کے آنسوؤں کی نمی اپنی بھیگتی شرٹ پر محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اسے شانوں سے تھام کر خود سے جدا کیا اور ہاتھ سے تھام کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اسے اپنے دل کی بربادی کا حال بتانا چاہتا تھا، مگر الفاظ
زبان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ خان آپ جائیں نا تایا ابا کے پاس، جا کر انہیں منع کر دے۔ آپ کیسے داریہ بھابھی سے شادی کر سکتے ہیں؟ آپ تو میرے ہیں نا، صرف میرے۔ پلیز خان، یہ سب کچھ رکوائیے، ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ پلیز خان۔ وہ اس کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ شہویز کی بھیگتی پلکیں دیکھ کر ایشال کا دل مزید سہما۔